میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ میر رضا کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق فورینسک ٹیم کو تمام 14 پوائنٹس کے جوابات مل گئے۔ میر رضا کی قبر کشائی اہل خانہ کی موجودگی میں کی گئی۔ میر رضا کے والد نے کہا، اب جو تفتیش کی جا رہی ہے اس سے مطمئن ہوں۔ بلاول بھٹو حقیقی اپوزیشن لیڈر بن کر بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں، محسن نقوی نے کہا سسٹم ناکام ہو چکا اور حکومت بھی مدت پوری کرے گی۔ سسٹم ناکام ہے اور حکومت مدت پوری کرے گی تو یہ عوام سے ظلم ہے۔ لاہور میٹرو بس سروس 11 اگست سے بند ہونے کا خدشہ۔ میٹرو بس آپریشن چلانے والی نجی کمپنی کا کہنا ہے کمپنی کے مالی وسائل ختم ہو چکے ہیں، آپریشن جاری رکھنا ممکن نہیں۔ فیول کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو سروس جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کی تاریخی کامیابی۔ اسلام آباد میں خصوصی چراغاں کا اہتمام۔ شانہ دستور سمیت اسلام آباد کی مرکزی شاہراہوں پر تینوں ممالک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اور پاک ترک سعودی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ مسجد نبوی میں روزہ رسول پر حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ سیکیورٹی عملہ پہنچ چکا ہے۔ باغ اور حویلی میں انتخابات 10 اگست کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں راولہ کوٹ اور سدنوٹی کے حلقوں میں پولنگ کی تاریخ 7 روز میں دیں گے۔ الیکشن مکمل ہونے کے بعد دھاندلی کے حقائق سامنے لائیں گے۔ ایوان مکمل ہونے کے بعد ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر حلف اٹھائیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو خوشائن قرار دے دیا۔ کہا یہ معاہدہ خطے اور اسلامی دنیا میں امن و استحکام کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ معاہدہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرے گا۔ بحرین کا بھی سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو علاقائی دفاعی نظام میں ایک اہم اضافہ قرار دیا۔ کہا سعودی عرب کی سلامتی بحرین کی اپنی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو ملکی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مکہ دفاعی معاہدے سے ہماری دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی۔ معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بھی دفاع معاہدے پر مسرت کا اظہار۔ کہا الحمدللہ آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ تینوں ملکوں کے سربراہان نے امن اور سلامتی کے لیے تاریخی قدم اٹھایا۔ مکہ دفاعی معاہدے کے بعد بھارت پاکستان کے مفادات کا اعتراف کرنے پر مجبور۔ بھارتی میڈیا نے دفاعی معاہدے کو پاکستان کے لیے اہم قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے مشترکہ فوجی مشقیں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پاکستان کی دفاعی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق انٹیلیجنس شیئرنگ مشترکہ دفاعی پیداوار پاکستان کی جنگی تیاری مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ پاکستان کو ترکی کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں میں آسانی ہوگی۔ سعودی عرب کی مالی معاونت اور ترکی کی دفاعی ٹیکنالوجی پاکستان کے اسٹریٹجک مفاد ہیں۔ جتنی نااہل وفاقی حکومت ہے اتنی ہی نااہل صوبائی حکومتیں بھی ہیں۔ یہ کہاں طے ہوا کہ وفاقی حکومت کراچی کو چلانے کے لیے زیادہ اہل ہے؟ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا محسن نقوی کے نظام ناکام ہونے کے بیانیے کی تائید کرتا ہوں۔ ہم تو کافی عرصے سے چیخ رہے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا۔ 18 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں پورا سندھ کئی دہائیوں پیچھے چلا گیا۔ سڑکیں ٹوٹی ہیں، 65% ریونیو کراچی دیتا ہے، لیکن یہاں پینے کا صاف پانی تک دستیاب نہیں۔ پیپلز پارٹی نے NFC سے وسائل لیے لیکن مقامی سطح پر منتقل نہیں کیے۔ نون لیگ پنجاب کی بڑی جماعت ہے لیکن بلدیاتی الیکشن پر یقین نہیں رکھتی۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے خلاف ہنگو میں آپریشن، 7 خوارج مارے گئے۔
شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حمزہ اکرم نے جامع شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیپٹن حمزہ اکرم کی شہادت پر اظہار افسوس۔ 7 خوارج کو ٹھکانے لگانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان کے علاقے کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل، 4 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 12 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا۔ ضلع ہنگو میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید کیپٹن حمزہ کی نماز جنازہ ادا۔ لاہور میں نماز جنازہ میں عسکری، سول حکام سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیپٹن حمزہ کا جسد خاکی شکر گڑھ میں ان کے گاؤں پہنچا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ گاؤں کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہید کیپٹن حمزہ نے سوگواران میں والدین، 3 بہنیں اور 1 بھائی چھوڑا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا پیر کی دوپہر 12 بجے سے مکمل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمتوں، ٹول ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کا مطالبہ۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اعوان کا کہنا ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہمارے مسائل حل کرنے میں بالکل سنجیدہ نہیں۔ وزیر پیٹرولیم اور پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹرز کی پارکنگ پر کام رکوانا زیادتی ہے۔ پیر سے نئی لوڈنگ مکمل بند رہے گی۔ گاڑیوں کو صرف مال اتارنے تک محدود وقت دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ جنگ مزید بڑھانے کے بجائے کشیدگی کم اور جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کا صدر ٹرمپ کو جنگ ختم کرنے کا مشورہ۔ امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا، جنرل ڈین کین کا خیال ہے مزید فوجی کارروائی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تشویش سے CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جیری وینس کو بھی آگاہ کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو خبردار کیا کہ صرف فضائی حملوں سے جنگ کے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا مشکل ہے۔ ایران کا ابنا ہرمز سے امریکی جنگی جہازوں کی آمد و رفت روکنے کے اقدامات پر غور۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اومان کے ساتھ مذاکرات میں ابنا ہرمز سے امریکی جنگی بحری جہازوں کو گزرنے سے روکنے کی تجویز شامل ہے۔ امریکی حکام نے ثالثوں پر واضح کر دیا کہ ابنا ہرمز سے بحری آمد و رفت پر ایرانی پابندیاں یا ٹول کی وصولی قبول نہیں۔ مجوزہ معاہدے میں عارضی طور پر ایران کے قریب آمد و رفت کے لیے ایک راستہ اور اومان کے قریب روانگی کے لیے دوسرا راستہ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ایران بخوبی آگاہ ہے کہ ملکی بقا کے لیے کب لڑنا ہے اور کب امن کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، حکومت مسلح افواج کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے، ایرانی فوج نے دنیا کے طاقتور ترین فوج کا مقابلہ کیا۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو ہر بیرونی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حقیقی بھائی چارے کو فروغ دیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ احسن اقبال نے لیاقت بلوچ کو ملکی حالات پر بریفنگ کی پیشکش کی۔ لیاقت بلوچ نے کہا، حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ناجائز منافع اور بھتہ خوری بند کرے۔ جماعت اسلامی کا احتجاج رنگ لائے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت کراچی کے مسائل پر اجلاس۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے کہا، اہم شاہراہوں، فٹ پاتھوں، برساتی نالوں، سرکاری اراضی سے تجاوزات ختم کی جائیں۔ بلدیاتی ادارے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ نے کہا، کوئی ایک ادارہ کراچی کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ نئی تعمیر شدہ سڑکوں کی بار بار کھدائی روکنے کے لیے ادارے مشترکہ منصوبہ بندی کریں۔ کراچی کے سب سے بڑے واٹر پروجیکٹ K4 کی 172 ارب کی نظر ثانی شدہ لاگت منظور۔ MQM پاکستان کا وزیر اعظم اور وزیر منصوبہ بندی سے اظہار تشکر۔
کہا کراچی کے شہری طویل عرصے سے پانی کے شدید بحران کا سامنا کر رہے ہیں. برسوں سے تعطل کا شکار K4 منصوبے پر اب تیزی سے عملی کام آگے بڑھ سکے گا. امید ہے عوام کو ٹینکر مافیا سے نجات ملے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت جرأت و بہادری ایوارڈ سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس. شہداء اور غازیوں کو سول ایوارڈز دینے کی منظوری. مختلف کیٹیگریز میں 78 افراد کے لیے اعزازات کی منظوری دی گئی. محسن نقوی نے کہا وطن عزیز شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کا احسان مند ہے. غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی قومی ذمہ داری ہے. چترال میں سیلاب سے تباہی. زرعی اراضی دریا برد ہونے لگی. گہرت گول کے مقام پر عارضی جھیل بن گئی. پانی کی سطح بلند ہونے سے دریا کنارے آباد دیہات کو خطرات لاحق ہو گئے. لوور چترال کے علاقے سے وقت میں متعدد گھر اور زرعی زمینیں سیلابی ریلے میں بہہ گئی. رابطہ سڑکیں اور پل بھی تباہ ہو گئے. چلاس میں بھی سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. دیامر میں متعدد مکانات، دکانیں، ہوٹلز اور فصلیں شدید متاثر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس. تعلیمی اداروں، اسپتال، مارکیٹوں اور کمرشل ایریاز میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایت. صوبے بھر میں ریلوے ٹریکس کے ارد گرد اربن ایریاز کی صفائی کا حکم. مریم نواز نے کہا سبزی اور پھل منڈیوں کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے. ورکر سے افسر تک کی کارکردگی جانچنے کے لیے SOPs تشکیل دیے جائیں. ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاری. شہر شہر سب جھلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی خریداری. ہم آزاد زمین کی آزاد فضاؤں میں پاکستان کا پرچم فخر سے لہراتے ہیں. یوم آزادی پر نوجوانوں کا جذبات کا اظہار. کہا ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے اسلاف کو جن کی لازوال قربانیوں نے ہمیں آزاد اور روشن پاکستان عطا کیا. اور ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں. ARY نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری. ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 78% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق پہ ووٹ دیے. 22% نے مخالفت کی. فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبوں کے حامی. 2% نے مخالفت کی. یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی. 22% نے اس تجویز کو رد کر دیا. واٹس ایپ پر 72% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا. 25% نے مخالفت کی. انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا. 15% نے مخالفت کی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 75% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا. 22% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی. پولنگ کا عمل اب بھی جاری. آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دے سکتے ہیں.